السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ بہت خصوصی مہمان مولانا عمیر احمد جامعی صاحب ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے، کچھ ڈسکس کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ تو وہ شروع کرتے ہیں، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ آج ہم چونکہ ایک بہت اٹھتا ہوا ٹاپک ہے اور بہت عجیب سی چیز ہو رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں، کہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، جس طریقے سے ایک نیا سال ہم کہتے ہیں، ہمارے اسلامی نیا سال ہے یہ، وہیں دوسری طرف ایسی چیزیں شروع ہوتی ہیں جیسے اسلامی سال کے بالکل مخالف ہو۔ تو سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ بتائیں کہ ہونا کیا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور بالکل اس طرح کے سوالات اٹھنے چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں یا اہل علم ہیں، ائمہ حضرات ہیں یا مبلغین ہیں، ان کو اس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات ضرور دینے چاہیے عوام میں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، تو جس طریقے سے ہمیں اسلامی سال کا استقبال کرنا چاہیے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے ایز اے مسلمان، اس طریقے سے ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ اور برعکس ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے 10 دن 12 دن پہلے ہی اس مہینے کا آغاز ڈھول تاشے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ، جیسے ہی بقرعید کے 2 3 4 دن ختم ہوتے ہیں، تو گاؤں دیہات جدھر ہمارا تعلق ہے، جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں، تو وہاں 4 دن 5 دن عید الاضحیٰ کو ہوتا ہے، اور فوراً ہی ڈھول بجا کر کے یہ استقبال کیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو سراسر غلط ہے اور خلاف شرع امور ہے، بلکہ اس سے پرہیز اور بچنا چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں ان کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ جہاں تک محرم الحرام میں کون سے کام کرنے چاہیے، تو سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ اس تعلق سے 4 5 امور ایسے ہیں جو ہمیں بالخصوص اس مہینے میں انجام دینے چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے فیضان سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں کہ اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ نماز کی پابندی شروع کرے، نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور جو نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ عہد کرے، عزم کرے کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ تو یہ پہلا کام کرے کہ نماز تو بہرحال کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، رات ہو دن ہو، اگر وہ جس پر نماز فرض ہے، جو عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، اگر وہ ہے تو اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس مہینے میں خاص طور پر عہد کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی شروع کر دینی چاہیے۔ دوسرا کام یہ کرے اس مہینے میں کہ حضور اور حضور کی آل پر کثرت سے درود پڑھے، ماشاءاللہ، کیونکہ اس مہینے کی جو نسبت ہے وہ حضور کی آل سے ہی منسوب ہے، اور فیمس ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس مہینے کا آغاز ہو تو ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پاک کا ورد کریں اور بھیجیں، نذرانہ پیش کریں۔ تیسرا کام اس مہینے میں یہ کریں کہ ایسے تو ہر مہینے میں اس سے بچے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ کسی مہینے میں کسی بھی نیک عمل کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اسی مہینے میں گناہ کرنے سے بھی اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی گناہ کرنے سے گناہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ سے بھی بچے، اور اگر گناہ ہو چکے ہیں تو اسے توبہ استغفار کریں۔ چوتھا کام اس مہینے میں یہ کرے کہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی کثرت کرے، اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کرے، اہل بیت کے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کے نام پر صدقہ و خیرات کی کثرت کرے۔ پانچواں کام اس مہینے میں یہ کرے کہ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہو تو امام علی مقام، امام حسین اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی قربانی کو، ان کی شہادت کو یاد کر کے، ان کا ذکر کر کے، ان کو سن کر کے، ان کا تذکرہ کر کے اپنے اندر بھی اسلام،
شریعت، دین، پیغمبر اسلام، قرآن اور مر مٹنے اور سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرے۔ ماشاء اللہ، آپ نے حضرت بہت ساری اچھی باتیں بتائی ہیں۔ میں کچھ بات چونکہ بہت آپ نے جو کہا نا کہ آج سے اس مہینے سے ہمیں نماز شروع کرنا چاہیے، کہ اس مہینے سے ہمیں کچھ برے کام چھوڑ دینے چاہیے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ بڑے کرنی چاہیے، بہت اہم بات ہے یہ نسل بندے کے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مہمان آتا ہے تو مہمان کے سامنے کچھ خاص چیزیں پیش کرتے ہیں، تو حضرت نے جو باتیں کہی نا بہت اہم بات کہی کہ محرم اور حرام ایک مہمان کے شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، تو ہم جتنا بہتر نذرانہ ہو سکے اس مہینے کو پیش کر سکتے ہیں، نماز کا مکمل عہد پیمان کرتے ہوئے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے، گناہوں کو مکمل طریقے سے چھوڑتے ہوئے، یہ استقبال ایک طریقہ بن سکتا ہے۔ اور ایک کام حضرت اور جی کہ اس مہینے میں چونکہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جی جاتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ جی یوم عاشورہ جیسے محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کو روزہ رکھے تو اس سے پہلے یا تو 9 محرم اور 10 محرم دونوں روزہ رکھے، اگر 9 نہیں رکھتے ہیں تو 10 اور 11 ان دونوں دنوں میں روزہ کا اہتمام ضرور کرے، کیونکہ پہلے کی امتوں پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، تو اس روزے کا بھی ضرور اہتمام کریں جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے فیضان سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت معزز ناظرین اکرام، آپ نے حضرت سے بہت اچھی اچھی باتیں سنی، ہمیں یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی کہ ہمیں کیسے ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اس کا استقبالیہ اہتمام کیسے کرنا چاہیے محرم الحرام کا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ قابل عمل ہیں، قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں پہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ان تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے جلد اور آپ کے سامنے پھر سمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔